بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعائے عدیلہ کے بارے میں بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ دعا کیوں پڑھنی چاہیے۔ پہلے تو اس دعا کا پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہم لوگوں کو الحمدللہ مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ہم اپنے عقائد اور نظریات میں صرف اور صرف مسلمان ہیں، نہ ہی کسی فرقے سے اور نہ ہی کسی گروہ سے ہے۔ تو ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ ہماری پیاری کتاب قرآن پاک ہے۔ اس پر جو بھی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب دو طرح کے باتیں ہیں، ایک ایمان کامل ایمان جس پر پختہ یقین ہے، جس میں پھر جانے کا کوئی خدشہ نہیں، اور دوسرا ہماری زندگی کے اعمال ہیں جس میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، اور انسان سب سے پہلے دعا مانگتا ہے کہ، اور ضروری بھی ہے کہ آخری وقت انسان ایمان کے ساتھ کلمہ حق کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ اور سب یہ دعا جو دعائے عدیلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق سے باطل کی طرف پلٹنے سے بچنا۔ اب حق ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے الحمدللہ۔ ایک بہت پیاری دعا جو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں صبح و شام اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ تو اس الفاظ کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی تجدید کی دعا ہے۔ اب جو دعائے عدیلہ آپ کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کو کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ جب آخری وقت آئے تو ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اس دعا کے آخری الفاظ جو ہے نا وہ یہ ہیں، اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین، اپنی ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین ایماندار ہے، اور تو نے ہمیں ایمانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ وقت مرگ مجھے یاد دلا دینا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا پڑھنے کے بعد اتنی سی دعا مانگنی ہے کہ یہ جو میرے عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت میں اسی عقیدے پہ ہماری جان نکلے، اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ چلیے اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا گواہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، نیز ملائکہ اور با انصاف صاحبان علم بھی اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، جو صاحب عزت حکمت والا ہے۔ یقیناً خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور میں جو ایک ناتواں، گناہگار، خطاگار، حاجت مند اور بے مایہ بندہ ہوں، میں اپنے منعم، خالق، رازق اور اپنے کرم فرما خدا کی گواہی دیتی ہوں، جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے۔ نیز ملائکہ اور صاحب علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، جو نعمت، احسان و کرم اور عطا کا مالک ہے،
اور وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم، زندہ، یکتا اور ہمیشگی والا موجود ہے، سننے والا، دیکھنے والا اور دینے والا اور ناپسند کرنے والا، پا لینے والا، بے نیاز ہے۔ وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے اور وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے، جو بہت بڑی صفات ہیں کہ قدرت اور قوت کے وجود میں آنے سے قبل وہ صاحب قوت تھا اور وہ صاحب علم تھا۔ علم اور دلیل کی ایجاد سے پہلے وہ مستقل سلطان تھا۔ جب نہ کوئی ملک تھا اور نہ مال، وہ لازوال پاکیزہ تھا، ہر حال میں کہ اس کا وجود قبل سے قبل اور ازل سے ازل سے ہے، اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے اور نہ زوال اور نہ اول اور آخر سے، بے نیاز اور ظاہر اور باطن میں بے پرواہ ہے۔ اس کے فیصلے میں ظلم نہیں اور اس کی مرضی میں طرفداری نہیں ہے، اس کی تقدیر میں ستم نہیں اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں، اس کا قہر آئے تو کوئی پناہ نہیں اور وہ عذاب کرے تو نجات نہیں آ سکتی۔ رحمت غضب سے پہلے ہے، جسے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا۔ اس نے فریضوں میں استاد دور کر دیں اور توفیق دینے میں اعلیٰ اور اعلیٰ میں برابری رکھی ہے۔ حکم کردہ باتوں پر عمل کو ممکن اور گناہ سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اس نے وسعت و طاقت سے کم تر فریضے عائد کیے ہیں۔ پاک ہے وہ جس کا کرم کتنا واضح اور شان کتنی بلند ہے، پاک ہے وہ کہ جس کا نام کتنا عمدہ اور احسان کتنا بڑا ہے۔ اس نے اپنے عدل کی تشریح کے لیے انبیاء بھیجے اور اپنے فضل و کرم کے اظہار کی خاطر اوصیاء کو مامور فرمایا، اور ہمیں نبیوں کے سردار، ولیوں میں بہتر، برگزیدوں میں سب سے افضل اور پاک بازوں میں سب سے بلند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرار دیا، اور ہم ان پر ایمان لائے اور ان کے پیغام پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا اور ان کے جانشین پر۔ دنیا قائم ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے، اور ان کے وجود سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ان ائمہ کے اقوال حجت، ان پر عمل کرنا واجب اور ان کی پیروی فرض ہے، اور ان سے محبت رکھنا ضروری اور لازم ہے، اور ان کی اطاعت باعث نجات اور ان سے مخالفت وجہ تباہی ہے۔ وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں، قیامت میں شفاعت کرنے والے اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام ہیں، اور وہ پسندیدہ اوصیاء میں سے افضل ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہے، دوبارہ اٹھنا حق ہے، قیامت میں حاضری حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، میزان عمل حق ہے، حساب حق ہے اور کتاب حق ہے۔ اسی طرح جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، نیز قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ اے معبود، تیرا فضل میرا سہارا اور تیری رحمت و بخشش میری امید ہے۔ میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں جنت کا حقدار بنوں، اور نہ عبادت ہے کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پہ اعتقاد رکھتی ہوں، ورنہ تیرے فضل و احسان کی امید رکھتی ہوں، اور تیرے حضور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی شفاعت لائی ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساری آل پر خدا کی رحمت ہو جو پاک اور پاکیزہ ہے، اور ان پر سلام ہو، سلام خاص، زیادہ، بہت زیادہ، اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔ اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتی ہوں، اور تو بہترین ایماندار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ بوقت مرگ مجھے یاد دلا دینا۔ واسطہ ہے تجھے تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، وقت مرگ اس عقیدے سے پلٹنے سے میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ پیاری دعا کو شیئر کیجیے، ساتھ ساتھ اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی اس کو پڑھیں، عربی بھی لکھی ہوئی ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھ کر پڑھنے کی ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، تو ان میں سے جو بھی الفاظ آپ کو یاد رہے ان کو آپ دہرا لیا کریں، اپنے عقیدے کو دہرا لیا کریں، اور اللہ کے پاس امانت رکھ دیا کریں کہ بوقت مرگ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ لے کر اپنے پاس بلائے۔ آمین ثم آمین۔